کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہمیں مصطفیٰ دیا، اور کائنات کے ذرے ذرے کا درود و سلام ان محترم مقدس مکرم محتشم مصطفیٰ مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا پر، جن کی ذات اطہر نے گمراہ انسانوں کو ہدایت کی راہ پر لگانے کے لیے ایک خدا کا پتہ دیا۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ حضرات محترم، ہماری آپ کی علماء ملت اسلامیہ کی یہ ہمہ جہت خوشبختی ہے کہ آج ہم اس عظیم خانوادے کے فیض کو پیکرِ جسمانی میں دیکھ رہے ہیں، جو امین ملت بن کر ملت کی امانت کا محافظ بنا ہوا ہے۔ جس خاندان نے اور ہمارے صاحب البرکات نے ذروں پہ نگاہ کیمیا اثر جب بھی ڈالی تو دیکھتے دیکھتے وہ رشک ماہتاب بن گئے، اور آج بھی ان کی تربت انور آسمان کے چمکتے ہوئے سورج کو چیلنج کرتے ہوئے کہتی ہے، یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے۔ یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اور زمین کے یہی وہ ذرات ہیں جن کے اندر رشد و ہدایت کی طلب کا سورج جگمگایا، تو انہی زمین کے ذروں کو اللہ نے عرش آسیاں بیت النور کا مسافر بھی بنا دیا۔ آج کی اس بزم محبت میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو اپنی سعادت کے لیے اپنی گفتگو کا عنوان بنا رہا ہوں، جو در حقیقت عنوان کائنات ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اسی لیے عاشق رسول، مرشد برحق، امام اہل سنت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت، مجدد دین و ملت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین نے رسول پاک کے قدم ناز پہ نچھاور ہو کے یہ کہا تھا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ حضرات محترم، دنیا میں آج عروج و زوال کی داستانیں بہت تیزی کے ساتھ لکھی جا رہی ہیں، اور اس پیچ و خم میں انسان ایسا الجھا ہوا ہے کہ ایک ہماگیر کشمکش اور ایک ہماگیر جنگ کا منظر نگاہوں کو ایسا خیرہ کر رہا ہے کہ نظر میں ہے جلتے مکانوں کا منظر۔
نظر میں ہے جلتے مکانوں کا منظر، چمکتا ہے جگنو تو دل کانپتا ہے۔ مگر یہ بھی سچائی ہے کہ دل کانپتا ہے جگنو کے چمکنے سے کہ کہیں یہ بھی آگ کے شعلے نہ بھڑکا دے، مگر آگ کے شعلے بھڑکانے والے اپنے چہرے پہ نقاب لگا کر کچھ زمانے تک تو دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اس تاریخ اور اتہاس کا کیا کرو گے جسے درپن کہتے ہیں، اور درپن کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ اس لیے گزرتا ہے ہر شخص چہرہ چھپائے، گزرتا ہے ہر شخص چہرہ چھپائے، کوئی راہ میں آئینہ رکھ گیا ہے، اور آئینے کا سامنا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے سفید اور اجلا چہرہ ہونا چاہیے، بے داغ کیریکٹر ہونا چاہیے، شاندار صورت ہونی چاہیے، شاندار سیرت ہونی چاہیے۔ تو آج یہ جو پوری دنیا ایک دوسرے سے نبردآزما ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ یہ تیغ اور شمشیر کی جنگ نہیں، یہ بم اور بارود کی بھی جنگ نہیں ہے۔ یہ جنگ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس بارود ہے ہم تمہیں دبا لیں گے، یا ہمارے پاس ایٹم بم ہے ہم تمہیں خاکستر کر دیں گے، نہیں۔ یہ جنگ ثقافت کی جنگ ہے، یہ جنگ طرز حیات کی جنگ ہے، یہ جنگ آئیڈینٹیٹی کی جنگ ہے، یہ جنگ اپنی شناخت کو غالب کرنے کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں ہر فلسفہ فکر یہ چاہتا ہے کہ ہم ساری دنیا پر اپنی تہذیب کو غالب کر دیں۔ تو یہ تہذیب کی جنگ ہے جو تلواروں سے نہیں لڑی جاتی، دماغ سے لڑی جاتی ہے، علم سے لڑی جاتی ہے، شعور سے لڑی جاتی ہے، آگہی سے لڑی جاتی ہے، فکر سے لڑی جاتی ہے، تدبر سے لڑی جاتی ہے، تذکر سے لڑی جاتی ہے۔ تاریخ کے پس منظر میں فکر کا جرنل اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جنگ جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے یہ ثقافت کی جنگ ہے۔ اور ثقافت کی جنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے جو طرز معاشرت اختیار کیا ہے، ہم نے جو طرز سیاست اختیار کیا ہے، ہم نے جو طرز ثقافت اختیار کیا ہے، ہمارا جو طرز ادب ہے، ہمارا جو طرز تعلیم ہے، ہمارا جو طرز عمل ہے، ہمارا جو طرز رہن سہن اور کھان پان ہے، ساری دنیا اسے قبول کر لے اور ہمارے رنگ میں رنگتی ہوئی دکھلائی دے۔ دنیا بھی یہی چاہتی ہے اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے صبغت اللہ، میں چاہتا ہوں کہ تم سب ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو رنگ میں سب اپنے اپنے ڈھالنے کے چکر میں ہیں۔ کون کتنا ڈھلا، کون ملک کتنا ڈھلا، کون قوم کتنا ڈھلی، کس قوم نے اپنی تہذیب کا لبادہ اتار کے پھینکا، کس قوم نے اپنے عقیدے کا لبادہ اتار کے پھینکا، کس قوم نے اپنے اخلاق کا لبادہ اتار کر پھینکا، کس قوم نے اپنی شناخت کا لبادہ اتار کر پھینکا۔ تو دنیا کی وہ قوم جو ساری دنیا پہ غالب آ جانا چاہتی ہے، اس کے ہم مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ کتنے پرسنٹ ہماری ثقافت دنیا پہ چھا گئی ہے اور کتنے پرسنٹ ہماری تہذیب کے قالب میں دنیا ڈھل گئی ہے۔ دراصل جنگ اس بات کی ہو رہی ہے۔ آج نعرے بدل رہے ہیں اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے طرز عمل کو اختیار کرو۔ تو آپ کے سامنے جو کچھ ہے اس میں تو آپ پریشان ہیں کہ طرز عمل ہم بدلیں یا نہ بدلیں۔ پھر طرز عمل کے لیے کوئی نمونہ چاہیے، فکر کے لیے کوئی آئیڈیل چاہیے۔ برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دلربا کے ہاتھ۔ حضرات گرامی، آئیڈیل کی تلاش میں پوری دنیا ہے، نمونے کی تلاش میں پوری دنیا ہے۔ اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ اگر پوری دنیا کا کمپٹیشن ہو جائے، دیکھو کرکٹ میں دنیا کا کمپٹیشن ہوتا ہے یا نہیں، اور اس میں ٹاپ پہ آنے کے لیے، میڈل حاصل کرنے کے لیے، ورلڈ کپ حاصل کرنے کے لیے ہر ملک جان لڑاتا ہے یا نہیں لڑاتا؟
اور آپ بھی ہر ملک کی جنگ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ یہ کھیل کا میدان ہے۔ کھیل کے میدان میں دنیا کا ہر ملک چاہتا ہے کہ ہماری برتری سب پر غالب آ جائے، اس کے لیے انتھک محنت ہوتی ہے، لوگ اپنے پیر توڑوا دیتے ہیں، کبھی کبھی بالنگ سے لوگوں کے سر پھٹ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی میدان میں لوگ مر بھی جاتے ہیں اور مرے بھی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کھیل کی ثقافت کے لیے اپنے ملک کو سب سے زیادہ آفاقیت کا صحرا پہنانے کی فکر ہر ملک کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے کھیل سے الگ ہٹیے تو دنیا بھر کی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل آپ ذرا دیکھیے، یہ تہذیب کی جنگ ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے، آپ کے پاس تہذیب ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس عقیدہ ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس عمل کی تاریخ ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس حسن اخلاق کی ہسٹری ہے یا نہیں؟ پہلے تو یہ آپ کو طے کرنا ہوگا۔ اگر یہ ہے تو چھین کون رہا ہے اسے بھی پہچاننا ہوگا، انٹرنل کون لوگ اسے برباد کر رہے ہیں اسے بھی پہچاننا ہوگا، ایکسٹرنل کون لوگ اسے برباد کر رہے ہیں اسے بھی پہچاننا ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آج پوری دنیا میں ہر ملک کا مال ایک دوسرے ملک میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ غور سے سننا بات، اور نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ملک کا مال سمندروں کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ تو کیوں جا رہا ہے؟ ہمارا مال اس ملک میں اگر پسند آ جائے تو مارکیٹ پر ہم عملداری کی بنیاد پر، اکانومی کی بنیاد پر چھا جائیں گے، اور اس طرح ہمارا بھارت مہان بن جائے گا۔ ہماری سوچ یہ ہے۔ تو جس طرح ہماری سوچ ہے تو ایسا تو نہیں کہ پروڈکشن صرف ہمارے ہاں ہو رہا ہے، پروڈکشن تو ہر ملک میں ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ کپڑا صرف ہم ہی بنا رہے ہیں، دنیا کے دوسرے ملک بھی کپڑا بنا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مشینیں صرف ہم ہی بنا رہے ہیں، دنیا کے دوسرے ملک بھی بنا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایٹمی ہتھیار و اوزار صرف ہم ہی بنا رہے ہیں، دنیا کے دوسرے ممالک بھی بنا رہے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں برتنے والی ہیں ان تمام تر چیزوں کو ہر ملک دنیا میں پروڈکٹ کی شکل میں پیش کر رہا ہے، اور ساری دنیا میں یہی سمندروں کے ذریعے چلنے والے جہاز یہاں کا مال لے کر وہاں جا رہے ہیں، وہاں کا مال لے کر یہاں جا رہے ہیں۔ انگلینڈ میں اگر ہمارا مال کوئی خرید رہا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس میڈ ان انڈیا ہے، اور چائنا کا مال اگر ہم خرید رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس میڈ ان چائنا ہے۔ آج میں آپ سے عرض کرنا چاہوں، پھر دنیا اتنا سستا مال دینا چاہتی ہے اس لیے کہ کمپٹیشن کی دنیا ہے، اور اتنا سستا مال دینا چاہتی ہے کہ اس سستی نرخ کی بنیاد پر اس کا فائدہ زیادہ ہو اور دوسرے ملک کا بھٹا بیٹھ جائے۔ نتیجے میں آپ دیکھیے، چائنا سے ہماری 1000 جنگ ہے، چائنا ہماری چوکیوں پہ قبضہ کر چکا ہے، چائنا ہمارے ملک میں ہزاروں میل تک اندر گھس آیا ہے، مگر اس کے باوجود ہماری مجبوری یہ ہے کہ اس کے ہاں جو پروڈکشن ہے سب سے بڑے خریدار ہم ہیں، اس کی بجلی کے سب سے بڑے خریدار ہم ہیں، اس کی ٹیوب لائٹ کے سب سے بڑے خریدار ہم ہیں۔ اور آج جتنے بھی مسجد ہو، مندر ہو، مقابر ہو، جلسے ہوں، تہوار ہوں، جہاں جہاں بھی یہ جگمگ جگمگ آپ لائٹیں دیکھ رہی ہیں، یہ چائنا کی روشنی کی برتری ہے جو ہم پر غالب آ گئی ہے، اس لیے کہ جس نرخ پر وہ اپنا مال دے کر آپ کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے، اس نرخ پر آپ خود اپنے پروڈکشن میں وہ اپنی ضروریات کو پوری نہیں کر سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کو آسانی چاہیے، دنیا کو سہولت چاہیے، دنیا کو اوریجنل مال چاہیے، دنیا کو اچھا راستہ چاہیے، دنیا کو کامیابی چاہیے، دنیا کو خسران اور گھاٹے سے بچنے کا نقشہ مرتب کرنے والا چاہیے۔ اس لیے یہ دنیا کبھی ان کے حق میں ووٹ دے دیتی ہے، کبھی ان کے حق میں ووٹ دے دیتی ہے، کبھی ان کی ضمانت ضبط کروا دیتی ہے، کبھی ان کی ضمانت ضبط کروا دیتی ہے۔ خود دور کیوں جاؤ، اپنے ہی راجستھان میں دیکھو، 5 سال تک ایک پارٹی کے ساتھ لوگ زندگی وابستہ کیے رہتے ہیں، اور جب پارٹی ان کے مفادات کے میزان پہ کھری نہیں اترتی تو 5 سال کے بعد اس کو پلٹ دیتے ہیں اور پھر دوسرے سے آس لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کے راجستھان کی پرمپرا ہے جو ابھی تازہ صورتحال آپ کے سامنے آئی ہے۔ غور سے سننا میری بات،
اس لیے کہ یہ تقریر نہیں ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ تحریک ہے، یہ مومنٹ ہے، آپ کی فکر کو اجاگر کرنے کے لیے اور آپ کو کلیئر کٹ راستہ دینے کے لیے آپ کا خادم عبید اللہ اعظمی آپ سے مخاطب ہے۔ یہ دیکھو یہ ساری دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد سنو، پوری دنیا میں ایک نمائش لگی، نمائش میں یہ طے ہوا کہ پوری دنیا اپنا اپنا ماڈل بھیجے، اپنا اپنا نمونہ بھیجے۔ ہم بھی گئے اس کمپٹیشن میں، ہم کیا بھیجیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ حضرت ہم کیا بھیجیں گے؟ ہر ملک اپنا نمونہ لے کے آ رہا ہے، اس کے ملک میں جو سب سے بہتر چیز ہے وہ پیش کرے تاکہ ہماری بہتری اور برتری کے مقابلے میں دنیا پیچھے ہو جائے اور ہمیں برتری کا ایوارڈ مل جائے۔ ہم کیا دیں گے دنیا کو؟ ہم دنیا کے سامنے تاج محل پیش کریں گے، اس لیے کہ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ ہم دنیا کے سامنے اپنے ملک کی صنعیت کا نقشہ پیش کریں گے، ہم دنیا کے سامنے محبت کی نشانی پیش کریں گے۔ حضرات محترم، اسی طرح سے دنیا کے ممالک بھی اپنے ملک کی جو نادر و نایاب شے ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لا کر ہمارا کمپٹیشن میں مقابلہ کریں گی۔ اب مجھے بتاؤ، جو نمونہ انٹرنیشنل طور پہ پسند آ جائے، دنیا اس نمونے کے پیچھے چلے گی یا ان نمونوں کے پیچھے چلے گی جو نمبر 2 پہ آ گئے، نمبر 3 پہ آ گئے، نمبر 4 پہ آ گئے؟ اگر سمجھ میں بات آ گئی ہے تو ایک بات سمجھو، یہ تو ایک عالم ہے جس میں انسان کی عقل، انسان کے علم، انسان کے شعور و آگہی نے اپنی اختراعی مصنوعی صنعیت کی بنیاد پر ماڈل تلاش کیے ہیں۔ یہ دنیا نے اپنا اپنا ماڈل بنایا ہے، مگر وہ خلاق دو عالم، وہ پروردگار عالم جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس نے ہم سے کہا یہ تو بڑی چھوٹی سی تمہاری دنیا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، بڑی چھوٹی سی تمہاری دنیا ہے، تمہیں کیا معلوم اس سے بڑی بڑی 18,000 دنیا ہم نے پیدا کر رکھی ہے۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے، سائنس ہمیں بتا رہی ہے چاند اس سے بڑا ہے، اور چاند سے بڑا سورج ہے، اور سورج سے بڑے وہ ٹمٹماتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں جن میں ہزاروں سورج غائب ہو سکتے ہیں۔ اتنی بڑی دنیا میرے رب نے رکھی ہے، کہیں بحر کی دنیا، کہیں بر کی دنیا، کہیں ستاروں کی دنیا، کہیں چاند کی دنیا، کہیں سورج کی دنیا، کہیں ملائکہ کی دنیا، کہیں انسانوں کی دنیا، کہیں جناتوں کی دنیا، کہیں ملائے اعلیٰ کی دنیا، کہیں مقرب خاص کی دنیا، کہیں صالحین کی دنیا، کہیں مومنین کی دنیا، کہیں مصلحین کی دنیا، کہیں خطبہ کی دنیا، کہیں شعراء کی دنیا، کہیں صاحب تقریر کی دنیا، کہیں صاحب تحریر کی دنیا، کہیں صاحب ادب کی دنیا، کہیں صاحب ثقافت کی دنیا، کہیں صاحب تہذیب کی دنیا، کہیں صاحب کلچر کی دنیا۔ ارے کیا کیا دنیا کہاں کہاں اس نے نہیں بنائی ہے، اور بنانے والے نے ساری دنیا میں کہا جب سب اپنا اپنا نمونہ پیش کرتے ہیں تو اے دنیا والوں میں بھی اپنا ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ بھیجنے کو تو اس نے نمونے کی شکل میں آدم علیہ السلام کی آدمیت بھی بھیجا، نوح علیہ السلام کی شجاعت بھی بھیجا، داؤد علیہ السلام کی خلافت بھی بھیجا، سلیمان علیہ السلام کی شوکت بھی بھیجا، داؤد علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا حسن تمکنت بھی بھیجا، یعقوب علیہ السلام کا اعتماد بھی بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی بھیجی، اسحاق علیہ السلام کی رضا بھی بھیجی، ابراہیم علیہ السلام کی خلت بھی بھیجی، ایوب علیہ السلام کا صبر بھی بھیجا، یوشع علیہ السلام کی رافت بھی بھیجی، شیش علیہ السلام کی محبت بھی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کا جمال بھی بھیجا، مگر کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا نمونہ۔ جب محمد الرسول اللہ کو بھیجا، جب آمنہ کے لال کو بھیجا، جب عبداللہ کے لخت جگر کو بھیجا، جب رحمت عالم کو بھیجا، جب نور مجسم کو بھیجا، جب مخلوق کی بنا کے وجود و محور کو بھیجا، تو اعلان کرتا ہے اب میں اپنا نمونہ ساری کائنات کے سامنے بھیج رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ ان کے اندر اپنے مصطفیٰ کو نمونہ بنا کے بھیجا، اور دوسرے مقام پہ نمونے کی تشریح بھی قرآن نے کر دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہاری زندگی کی کامیابی کے لیے میرا رسول تمہارا ماڈل ہے، میرے رسول کی سیرت تمہارا نمونہ ہے۔
اب صاحب ڈھال کر خالق صنعت نے کہا واہ رے میں، ڈھال کر خالق صنعت نے کہا واہ رے میں، اور تصویر یہ بول اٹھی کہ اللہ رے میں، ڈھال کر خالق صنعت نے کہا واہ رے میں، اور تصویر یہ بول اٹھی کہ اللہ رے میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت کو پھر کوٹ کروں گا، کہتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر، کیسا نمونہ ہے، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، اور کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ احسن تقویم کے پیچھے جو تقویم کامل چھپا ہوا ہے اس کی وضاحت عبید اللہ اعظمی اس طرح کرنا چاہتا ہے کہ دلیل عظمت انسانیت ہیں محمد مصطفیٰ انسان کامل، اجازت ہو تو شاہا پیش کر دوں، میرے پہلو میں ہے ٹوٹا ہوا دل۔ اب ایک نمونہ آ گیا، اس نمونے نے انسان کو ایک تہذیب عطا کی، اس نے انسانیت کو ایک عقیدہ عطا کیا، اس نے انسانیت کو حسن عمل عطا کیا، اس نے انسانیت کو عبادت کا طریقہ عطا کیا، اس نے انسانیت کو سیاست کا طریقہ عطا کیا، اس نے انسانیت کو ادب کا طریقہ عطا کیا، اس نے انسانیت کو عجز اور انکسار کا طریقہ عطا کیا۔ عجز اور انکسار کا طریقہ کیوں عطا کیا؟ کہ عجز و انکسار میں وہ پاور ہے کہ جو گھمنڈ کا سر توڑ دیا کرتا ہے، علم کے اندر وہ پاور ہے جو جہالت کے پتھر کو پاش پاش کر دیا کرتا ہے، اور حسن عمل کے اندر وہ طاقت ہے کہ جب انسان حسن عمل کا لبادہ پہن کر صالحیت کے جامے میں ملبوس ہو کر دنیا کے سامنے آتا ہے تو بدعملیاں تاریخ کی قبرستان میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے دوست اچھی طرح سے ذہن میں رکھو، تمہارے پاس ایک نمونہ آیا، اللہ نے ایک ماڈل دیا ہے، تو اب تمہارا کام کیا ہے؟ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ان کی شکل دیکھنا ہے اور ان کی شکل کی غلامی کرتے ہوئے اپنی شکل بنانا ہے۔ تمہارا کام ان کا عقیدہ دیکھنا ہے اور ان کے عقیدے کی غلامی کرتے ہوئے ان کے عقیدے کے قالب میں ڈھل جانا ہے۔ تمہارا کام ان کا حسن عمل دیکھنا ہے اور ان کا حسن عمل دیکھتے ہوئے صالحیت کا جامہ پہن لینا ہے۔ تمہارا کام ان کی اس کتاب کا فرمان سننا ہے جو ان کے قلب تطہیر و مطہر پہ نازل ہوئی اور کہہ رہی تھی هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے بیچ میں تمہیں رکھ کر تمہارا امتحان لے کہ تم میں اچھے عمل کا مالک کون ہے۔ تو حضرات یہ زندگی کس لیے آئی؟ اب ذرا میں پیٹرن بدل رہا ہوں، یہ زندگی کس لیے آئی؟ یہ زندگی آئی امتحان دینے کے لیے۔ کس لیے آئی؟ کہیں بہت اونچی اردو تو نہیں جا رہی؟ بھیا سمجھ میں آ رہی ہے اور نیچے اتروں؟ تابش خنجر احساس کی آغوش میں مجھے تو جتنی تمنائیں ہیں سب مجروح نظر آ رہی ہیں، اور ساز ہستی سے ہر اٹھتی ہوئی آواز نشاط حضرت مجھے ناکامی پہم سے دبتی چلی جا رہی ہے۔ سنو اور نیچے اترتا ہوں اور سمجھنا بات۔ اب بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا۔ کس لیے؟ یاد رکھنا موت بھی مخلوق ہے، اس موت کو بھی ایک دن مرنا ہے۔ موت کو بھی اسی نے پیدا کیا اور حیات کو بھی۔ پیدا کس لیے کیا؟ کہتا ہے کہ تاکہ میں تم لوگوں کو دنیا میں بھیج کر تمہارا امتحان لوں کہ تم میں اچھا پرچہ کون ہے
بھئی امتحان میں پرچہ ہی تو لکھا جاتا ہے حضرت، اور کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھیج دیا امتحان دینے کے لیے، تو حضرات گھبرائیے مت، اگر اس نے امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے تو کامیاب کرنے کے لیے کتاب بھی دی ہے، اور اسی کتاب کا نام قرآن کریم ہے، اور کتاب جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر کے نہیں دکھلائے گی، تو کتاب جو کہہ رہی ہے کر کے دکھلانے والا بھی بھیجا ہے، اور اسی کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، اب آپ دیکھیے، پرچہ بھرنا ہے، آپ امتحان دینا ہے، آپ، اور یہ مت سمجھیے کہ آپ اس دن پیدا ہوئے ہیں جس دن ماں کے پیٹ سے برآمد ہوئے، یہ آپ کی پیدائش کا دن نہیں۔ ماں کے پیٹ سے برآمد ہونا انسانی زندگی کی ابتدا نہیں، اور موت کی آغوش میں چلے جانا انسانی زندگی کی انتہا نہیں۔ آپ اپنی زندگی کا پس منظر تلاش کیجئے، پیدا کب آپ ہوئے؟ پیدا تو آپ اپنی ماں کے ساتھ ہوئے تھے، پیدا آپ اپنے باپ کے ساتھ ہوئے تھے، اور پیدا پھر اپنے بیٹے کے ساتھ بھی ہوئے تھے، پھر پیدا اپنے نواسے اور نواسی، پوتا اور پوتی کے ساتھ بھی ہوئے تھے، اور پھر یہ جو نسل قیامت تک اگر آپ کی چل گئی نا، تو قیامت کے دن جو پیدا ہوگا اسی کے ساتھ آپ بھی پیدا ہوئے تھے۔ یہ ہے آپ کی پیدائش۔ بھیا گڑبڑ نہیں کرنا ہے، اے بھائی صاحب ایک دم خاموشی سے، تھوڑا سا وقت ہے، ذرا سا بول لینے دیجیے، ذہن میں رکھیے گا بات۔ پیدا کب ہوئے؟ ماں کے پیٹ سے برآمد ہونا یہ زندگی کی ابتدا نہیں، اور میں اللہ کے کرم سے قرآن کریم کے حوالے سے بولنے کا عادی ہوں۔ کب پیدا ہوئے آپ؟ یاد کیجئے اس دور کو جب سب کو اللہ نے ایک ساتھ پیدا کیا، اور زندگی کس چیز کا نام ہے؟ اس جسم کا نام زندگی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ زبان نہیں بول رہی ہے، زبان ذریعہ ہے میری آواز کے نکلنے کا، بول تو زندگی رہی ہے، اور زندگی کا نام روح ہے جو مرنے والی نہیں ہے۔ اور صاف کر دوں اس بات کو، سنو، ہم بولا کرتے ہیں اصطلاحی زبان میں عدم اور وجود، تو عدم کیا ہے اور وجود کیا ہے؟ وجود سے پہلے عدم، عدم کے بعد وجود۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم کچھ تھے ہی نہیں، اور اگر تھے تو علم الہی میں تھے، اور بے شک علم الہی میں تھے، تو موت کے ایک دنیا سے ہم گزر چکے ہیں جہاں ہمارا وجود تھا ہی نہیں۔ اب ارشاد فرمایا کن فیکون، ہو جا تو ہم ہو گئے۔ وہ عدم سے ہمیں نکال کر لایا وجود میں، وہ موت سے ہمیں نکال کر لایا حیات میں، مگر لایا کب؟ لایا ایک ساتھ سب کو، اور لانے کے بعد ہی سب کا ایسے ہی جلسہ کیا اس نے۔ جس دن لایا نا، سب کا جلسہ ایک دن کیا اس نے، ایک ہی دن سب کو اکٹھا کر لیا۔ ماں بھی وہیں موجود تھی، تو بیٹا بھی بازو میں کھڑا ہوا تھا، اور پوتا بھی بازو میں کھڑا ہوا تھا، اور پہلے اوپر دادا، پردادا، لکڑ دادا، چکر دادا، اور معلوم نہیں کون دادا، سب کے سب دادا، یہ بمبئی والا دادا نہیں، سمجھے؟ سب وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ اب تو دادا بھائی صاحب ہو گئے، بھائی ہو گئے، خیر، تو یہ سب وہیں کھڑے تھے۔ سب کو اللہ نے ایک جگہ جمع کیا، اور جب سب کو جمع کیا تو اللہ نے کیا کہا ہم لوگوں سے؟ الستو بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ یہ کہا تھا کس سے؟ مردوں سے یا زندوں سے؟ عدم سے نکال کر وجود میں لایا، زندگی بخشی،
اور جب زندگی بخشی تو اپنی معرفت سب سے پہلے کروائی کہ مجھے سب سے پہلے پہچان لو جو تمہیں روزی دینے والا ہے، تمہیں پانی دینے والا ہے، تمہیں آب حیات دینے والا ہے، تمہیں ماں باپ جیسی نعمت دینے والا ہے، تمہیں آسمان کا لاجوردی شامیانہ دینے والا ہے، تمہیں زمین کی پہنائیاں